بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت عرب کے کسی قبیلہ کی لونڈی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ قبیلہ والوں نے اسے آزاد کر دیا، مگر یہ آزاد ہو کر کہیں جانے کی بجائے اسی گھر میں اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگی۔ اس کے بعد ایک الزام اور بہتان کا سامنا کرنے کی وجہ سے اس لونڈی نے عرب قبیلہ اور اس علاقہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس خاتون کے لیے اب مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی، ہمارے رب کے عجائب میں سے ہے کمر بند کا دن، کہ وہ بن گیا میرے لیے کفر کے ملک سے نجات کا دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آخر ایک دن اس سے کہا، کیا بات ہے، جب بھی تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو تو یہ جملہ ضرور کہتی ہو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس پر اس لونڈی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ اس کے مالکوں کی لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی۔ اس کا عذر بند سرخ تسموں کا تھا۔ اس لڑکی نے وہ عذر بند اتار کر رکھ دیا۔ جہاں عذر بند پڑا تھا اس جانب سے ایک چیل کا گزر ہوا۔ چیل نے اس عذر بند کو سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے گوشت خیال کیا، لہٰذا اس پر جھپٹا مار کر لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اس عذر بند کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ آخرکار اس عذر بند کا الزام مجھ پر لگا دیا گیا اور میری تلاشی شروع کر دی، حتیٰ کہ خفیہ اعضاء کی بھی تلاشی لی۔ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں میں اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہیں چیل آئی اور اس نے وہی عذر بند اوپر سے گرایا اور ان لوگوں کے درمیان آ کر گرا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، یہی ہے نا وہ عذر بند جس کی تہمت تم لوگ مجھ پر لگا رہے تھے؟ میں اس الزام سے پاک ہوں اور دیکھ لو یہ وہی ہے، تمہارے سامنے ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ لونڈی کہتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کافر قبیلہ میں رہتی تھی، مشرک علاقہ میں رہتی تھی، ہر جانب شرک کی آندیاں تھیں، کفر کے طوفان تھے، مگر اس کالی لونڈی کا سینہ اندر سے کس قدر سرخ و سفید اور روشن تھا کہ اس نے مشکلات میں گر کر پکارا تو صرف ایک اللہ کو پکارا۔ اس نے اپنی موحدانہ فطرت کو مسا نہیں ہونے دیا۔ حالانکہ اس وقت تو شرک کا چلن ایسا چل رہا تھا کہ مشرک مرد اور عورتیں کعبہ کا طواف کرتیں اور یہ تلبیہ پڑھتیں، ترجمہ، اللہ تیری جانب میں ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہتے، تم پر افسوس، انہی الفاظ پر رک جاؤ، مگر وہ بلا کہاں رکنے والے تھے۔ وہ ساتھ ہی یہ الفاظ کہتے، مگر وہ بزرگ ہستی جو تیری ہی ہے، جس کا تو ہی مالک ہے، اور وہ بزرگ ہستی کسی چیز کی مالک نہیں۔ دوستو، شرک کے اس چلن اور ماحول میں جس کا ہم نے معمولی سا نقشہ کھینچا، اس کالی عورت نے خالص ایک اللہ کو پکارا۔ ذرا تصور کیجئے، سارا قبیلہ اس کے ارد گرد ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہر کوئی اسے چور سمجھے ہوئے ہے۔ لامحالہ کوئی گالی دیتا ہوگا، کوئی تانا زنی کرتا ہوگا، حتیٰ کہ انہوں نے آخری حد تک جا کر اس کی تلاشی لے ڈالی، مگر اس کی جان ابھی چھوٹ نہ رہی تھی۔ ایسے مشکل حالات میں معاشرے کی ستم رسیدہ ظالم سماج کی دھتکاری ہوئی۔ ایک کالی لونڈی خالص اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ وہ پکارتی ہے تو صرف ایک رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، باوجود اس کے کہ وہ بھی کافرہ تھی، لیکن اسلام کو تو اس نے دیکھا نہیں۔ لگتا ہے اس نے صرف نام سن رکھا تھا اور خالص توحید پیش کر کے پتھر کھانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن رکھا تھا۔ جی ہاں، جب وہ درمیانی واسطے توڑ کر اپنے رب کے قریب ہوئی تو اللہ اپنی بندی کے اس قدر قریب ہوا کہ ادھر اس نے مدد کے لیے پکارا اور ساتھ ہی اللہ مدد کو پہنچ گیا۔ وہی چیل جس نے عذر بند اٹھایا تھا، اسی نے عذر بند لا کر درمیان میں پھینک دیا۔ اللہ کی مدد کا یہ نظارہ دیکھ کر اب اس کالی خاتون نے علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس کی جانب سفر کا ارادہ کر لیا کہ اب اسی دین کی طرف جاؤں جو دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، بے آسروں کا آسرا بنتا ہے۔ وہ چل پڑی، کون سے پہاڑ اور کیسے کیسے ریگستانی علاقے، کیا کیا مشکلیں اس نے بھوک پیاس کس قدر برداشت کی ہوں گی، مگر آخرکار وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ رحمت للعالمین، حکمران مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسلام قبول کیا اور اسلامی معاشرے کی رکن بن گئی۔
دوستو دنیا میں کتنی ہی خوبصورت عورتیں ہیں، جوان ہیں، حسن کی رعنائیوں میں عالی شان ہیں، لیکن حیا بافتہ اور بدکار ہیں، عقیدہ و ایمان سے خالی ہیں، در در پہ جھک کر توحید کی نعمت مسلنے والی اور شرک کی چوکھٹوں پر ذلیل ہونے والی ہیں۔ یہ جب قیامت کے دن روح سیاہ ہوں گی تب وہ ہے ہمیشہ کا کالا پن، وہ روح سیاہی ہے، ذلیل ترین روح سیاہی۔ یہ دنیا میں بڑی حسین ہے اور بیوٹی پارلروں پر جا کر اپنا حسن مزید دوبالا کرتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے بوتھوں کی کالک انہیں کالی چڑیر بنائے ہوئے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اس دن قیامت کو بعض چہرے گورے اور بعض بوتھے کالے ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے بوتھے کالے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ لہٰذا سچا اور حقیقی حسن حاصل کرنا چاہتی ہو، لازوال حسن سے مالا مال ہونا چاہتی ہو، لفانی خوبصورتی چاہتی ہو، قیامت کے دن گورا بننا چاہتی ہو، تو آج کے گورے کافروں کے لچھن چھوڑ دو، ایمان پکا کر لو اور اپنا اندرون گورا شفاف اور صاف بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور حسن جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ دوستو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔